بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بیان چل رہا ہے اس پانی کا جس میں نجاست پڑ جائے کہ وہ پاک رہے گا یا ناپاک ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں ہم نے امام مالک علیہ رحمہ اور احناف کا موقف بیان کیا۔ امام مالک، امام اوزاعی وغیرہ حضرات کا موقف یہ تھا کہ پانی چاہے قلیل ہو یا کثیر، اگر اس میں نجاست پڑ جائے تو جب تک نجاست کا اثر یعنی رنگ، بو یا مزہ اس پانی میں ظاہر نہ ہو تب تک پانی پاک رہے گا۔ اور انہوں نے استدلال کیا تھا اس بارے میں بیر بضاع والی حدیث سے، جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے اور حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اس میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ الْمَاءَ لَا يَنْجُسُ یا لا ينجس الماء شيء، کہ پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے یا کوئی چیز پانی کو ناپاک نہیں کرتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہاں لفظ ما مطلق ہے جس کا اطلاق اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ پانی چاہے قلیل ہو یا کثیر، بہرحال وہ نجاست کے پڑنے سے ناپاک نہیں ہوگا۔ ہاں اگر اس میں نجاست کا اثر ظاہر ہو جائے، رنگ و مسا، تب وہ ناپاک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بالمقابل احناف کا موقف یہ ہے کہ مائع قلیل میں اگر نجاست پڑ جائے تو مطلقاً ناپاک ہو جائے گا، چاہے نجاست کا اثر یعنی رنگ و مسا اس میں ظاہر ہو یا نہ ہو۔ البتہ اگر پانی کثیر ہے تو اس وقت تک ناپاک نہیں ہوگا جب تک کہ اس میں نجاست کا اثر یعنی رنگ بو مسا ظاہر نہ ہو۔ تو ان کے دلائل میں حدیث بیر بضاع آپ نے سماعت کر لی۔ اب یہاں سے احناف کی جانب سے امام طحاوی اس حدیث کا جواب دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جس حدیث بیر بضاع سے آپ نے اپنے موقف پر استدلال کیا ہے، اس حدیث میں آپ کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ بیر بضاع کا جو پانی تھا نا، اس میں اختلاف ہے فقہا کا کہ وہ پانی ٹھہرا ہوا تھا یا وہ پانی بہنے والا تھا۔ تو امام واقدی علیہ رحمت و رضوان کی روایت یہ ہے کہ بیر بضاع جو تھا نا، وہ اصل میں باغوں تک پہنچانے کا پانی ایک راستہ تھا۔ اس سے پانی دوسرے باغوں میں پہنچتا تھا، جیسے کہ آپ میں سے جو لوگ گاؤں یا دیہات میں رہے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ٹیوب ویل ہوتا تھا گاؤں میں، ایک جگہ لگا ہوا بڑا سا انجن، اس میں سے پانی نکلتا تھا اور بہت ساری اس کی نہریں بنی ہوتی تھی چھوٹی چھوٹی، ان کے ذریعے پانی کھیتوں میں پہنچتا تھا۔ تو اسی طرح بیر بضاع کا حال تھا کہ وہ باغوں میں جاتا تھا اور اس پانی سے سینچائی ہوتی تھی۔ تو اس روایت کے مطابق تو بیر بضاع کا پانی وہ بہتے پانی کی طرح تھا، اور بہتے پانی میں ہمارا بھی موقف یہی ہے کہ جب تک رنگ بو مسا نیاست کا اس میں ظاہر نہ ہو تب تک وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ لہذا آپ نے جو یہ کہا کہ پانی قلیل بھی ہو اس میں نیاست پڑ جائے تب بھی وہ ناپاک نہیں ہوگا، اس بات کی تائید حدیث بیر بضاع نہیں کرتی ہے۔ آگے سمجھ میں؟ اور اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ دیکھیے حدیث بیر بضاع میں یہ ذکر ہے کہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بیر بضاع کے پانی کے بارے میں پوچھا کہ اس میں ایسی ایسی گندگیاں ڈالی جاتی ہیں تو کیا اب بھی وہ پانی پاک رہے گا؟ اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ کنواں ایک محدود حد میں ہوتا ہے، ایک مختصر سی جگہ میں ہوتا ہے، اور اس کا حال یہ ہے کہ اگر اس میں مرے ہوئے کتے ڈال دیے جائیں یا اس میں لوگوں کی گندگی ڈال دی جائے یا اس میں عورتوں کے گندے خون کے کپڑے ڈال دیے جائیں تو ضرور ان تمام چیزوں سے اس کا پانی متاثر ہو جائے گا، ان نجاستوں کی بدبو کم سے کم آنے لگے گی، اور زیادہ ہوا تو پانی کا ذائقہ بھی تبدیل ہو جائے گا۔ یہ بات بالکل معقول ہے اور بالکل مسلم ہے نا؟ تو اب ایسے میں صحابہ یہ سوال کریں کہ یا رسول اللہ یہ چیزیں پڑی رہیں تو پانی پاک رہے گا یا ناپاک؟ اس کا کوئی محل نہیں بنتا ہے۔
کیونکہ جب اتنی اس میں بدبو ہو جائے گی یا پانی کا ذائقہ بدل جائے گا تب تو اس کا ناپاک ہونا بالکل بدی ہے، ظاہر ہے۔ تو ان کے سوال یہ بتا رہا ہے کہ ان کا سوال اس وقت نہیں تھا جب اس میں نجاست پڑی ہوئی تھی، تب کے بارے میں وہ نہیں پوچھ رہے تھے، بلکہ ان کا سوال یہ تھا کہ یا رسول اللہ اس میں اتنی اتنی چیزیں ڈال دی جاتی ہیں، ابھی اگر نکال دی جائیں تو کیا اس کے بعد جو پانی آئے گا صاف ستھرا وہ پاک رہے گا یا ناپاک؟ کیونکہ صحابہ اکرام کو اشکال یہ ہوا کہ نجاست تو اگرچہ نکال دی گئی، اس میں سے مرا ہوا کتا نکال دیا گیا، کپڑے نکال دیے، گندگی کا سامان نکال دیا گیا، لیکن کنویں کی دیواریں تو نہیں دھوئی گئی، کنویں کی مٹی تو نہیں دھوئی گئی، تو اب جو اس کے بعد پانی آیا وہ پانی پاک رہے گا یا ناپاک رہے گا؟ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ ان الماء لا ينجس، کے پانی بار بار ناپاک نہیں ہوتا ہے، یا فرمایا کہ یہ سب چیزیں پانی کو ناپاک نہیں کریں گی۔ اس کی نظیر وہ حدیث پاک ہے جس میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ المومن لا ینجس، کہ مومن ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ تو اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ یعنی مومن پر حدث طاری ہے، جنابت طاری ہے تو وہ ناپاک نہیں ہے؟ یہ تو مطلب ہو نہیں سکتا، کیونکہ جب وہ جنوبی ہو تو بلا شبہ وہ ناپاک ہے، یہاں تک کہ اس کا داخلہ مسجد میں حرام ہے، اس حالت میں نماز پڑھنا حرام ہے، اس حالت میں طواف اس کے لیے حرام ہے، ناپاک ہے تبھی تو حرام ہے۔ لیکن حضور فرماتے کہ مومن ناپاک نہیں ہوتا ہے، تو کیا مطلب ہے؟ یعنی مومن پر جنابت طاری ہوئی اور اس نے غسل جنابت کر دیا تو اب وہ پاک ہو گیا؟ ایسا نہیں ہے کہ ایک بار جنابت طاری ہونے سے وہ ہمیشہ ناپاک ہی رہے گا اگرچہ اس نے حسد کا ازالہ کر لے، جیسے کہ خنزیر نجس العین ہے، اسے کتنا ہی پاک کر لیں وہ کبھی پاک نہیں ہوگا، ناپاک ہی رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نجاست اس کی ذات میں ہے۔ تو جیسے یہاں مطلب ہے کہ مومن جب نجاست کو زائل کر لے تو وہ ناپاک نہیں رہے گا بلکہ پاک ہو جائے گا، اسی طرح اس کا مطلب ہے کہ جب نجاست بیر بضاع سے نکال دی گئی تو اگرچہ اس کی دیواریں نہیں دھوئی، اگرچہ اس کنویں کی مٹی نہیں نکالی، مگر اب جو بعد میں پانی آیا وہ پاک رہے گا، ان چیزوں کی وجہ سے کنویں کو پانی کے ناپاک نہیں کہا جائے گا۔ تو بیر بضاع میں جس پانی کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی ہے، پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے، وہ پانی نہیں جس میں نجاست پڑی، بلکہ نجاست نکال دی گئی، پانی وہ بہہ کر چلا گیا، دوسرا پانی جو آیا اس کے بارے میں ہے کہ وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا، یہ دیواریں اور مٹی اس کو ناپاک نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، ایک دوسرا جواب اس کا یہ دیا ہے۔ اب میں نے دونوں جوابوں کا خلاصہ عرض کر دیا ہے، اب میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، دیکھیں کتاب دیکھیے۔ وخالفهم فی ذلک آخرون، اور دوسرے لوگوں نے اس بات میں امام مالک وغیرہ کی مخالفت کی، دوسرے لوگ سے مراد احناف۔ فقالوا اما ما ذکرتموہم من بیر بضاع فلا حجت لکم فیہ، تو انہوں نے کہا کہ جو باتیں تم نے بیر بضاع کے حوالے سے ذکر کی، یا جو حدیث بیر بضاع کی آپ نے ذکر کی، فلا حجت لکم فی، اس میں آپ کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن بیر بضاعۃ قد اختلف فیہا ما کانت، اس لیے کہ بیر بضاع کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ کس حیت پر تھا۔ فقال قوم کانت طریقا للماء الى البساتین، تو ایک جماعت نے یہ کہا کہ وہ باغوں میں پانی پہنچنے کے لیے ایک راستہ تھا۔ فکان الماء لا یستقر فیہا، تو پانی اس میں ٹھہرتا ہی نہیں تھا۔ فکان حکم مائہا کا حکم ماء الانہار، لہذا اس کے پانی کا حکم نہروں کے پانی کے حکم کی طرح ہے۔ اور نہر کے پانی کا حکم کیا ہے؟ کہ وہ جب تک نجاست کا اثر اس میں ظاہر نہ ہو وہ ناپاک نہیں ہوگا، اور وہ مائع کثیر ہوتا ہے، مائع قلیل نہیں۔ لہذا بیری بضاع سے مائع قلیل پر استدلال کرنا یہ آپ کے لیے درست نہیں۔ فکان حکم مائہا کا حکم ماء الانہار، تو اس کے پانی کا حکم نہروں کے پانی کی طرح تھا۔ وَهَكَذَا نَقُولُ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ كَانَ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ، اور یہی بات ہم کہتے ہیں ہر اس جگہ جہاں پانی اس صفت پر ہو کہ وہ نہر کے پانی کی طرح ہے۔ وقعت فی مائہ نجاست، کہ اس کے پانی میں نجاست گر جائے، فلا ینجس ماؤہ، تو اس کا پانی ناپاک نہیں ہوگا، الا ان تغلیب علی طعمہ او لونہ او ریحہ،
مگر یہ کہ نجاست غالب آ جائے اس کے ذائقے پر یا اس کی رنگت پر یا اس کی بو پر، تب وہ ناپاک ہو جائے گا، ورنہ نہیں۔ اور یعلم انہا فی الماء الذی یؤخذ منہا فإن علم ذلك كان نجسا وإن لم يعلم كان طاہرا، یا معلوم ہو جائے کہ وہ نجاست اس جس پانی میں گری ہے، جو پانی لیا جا رہا ہے، یعنی یا تو اس کا اثر ظاہر ہو جائے، رنگ بو مزہ پانی کا بدل جائے، یا اس میں نجاست ہی پانی میں دکھائی دے رہی، اس کے اجزا دکھائی دے رہے ہیں، رنگ بو مزہ کچھ نہیں بدلا ہے، مگر وہ منتشر ہو گئی نجاست، اس کے اجزا وہاں پھیل گئے، یہ ہمیں معلوم ہے اس پانی کے بارے میں، تو اس کو ہم ناپاک کہیں گے نجاست کے پھیل جانے کی وجہ سے۔ اور اگر معلوم نہیں ہے، رنگ بو مزہ کچھ بھی نہیں بدلا ہے، تو ہم اس کو پاک ہی کہیں گے۔ اور یعلم انہا فی الماء الذی یؤخذ منہا، یا یہ معلوم ہو جائے کہ نجاست اس پانی میں ہے جو پانی لیا جا رہا ہے، فَإِنْ عَلِمَ ذَلِكَ، تو اگر یہ بات معلوم ہو جائے، کانا نجسن، پانی ناپاک ہوگا، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ ذَلِكَ، اور اگر یہ بات معلوم نہ ہو، کانا طاہرن، تو پانی پاک ہی رہے گا۔ ابھی کہہ رہے ہیں کہ بیر بضاء باغوں تک پانی پہنچنے کا ایک راستہ تھا، یہ بات آپ نے کہاں سے پیش کی، کس سے روایت ہے یہ بات؟ تو کہتے ہیں وقد حکیہ ذلک القول الذی ذکرناہ فی بیر بضاء عن الواقدی، کہہ رہا ہے اور بیان کیا گیا یہ قول جو ہم نے بیر بضاء کے بارے میں ذکر کیا، امام واقدی سے روایت کر کر، یعنی امام واقدی نے یہ روایت کی ہے۔ اب ان کی حدیث کیا ہے، تو پوری حدیث نقل کر رہے ہیں امام واقدی کی، وہ حدیث کون سی ہے؟ تو کہتے ہیں حدیث حدثنی ابو جعفی، امام باقری کہتے ہیں کہ مجھ سے وہ حدیث روایت کی ابو جعفر احمد ابن ابی عمران نے، ان ابی عبداللہ ابن محمد ابن شجاع الشلجی، روایت کر کے ابو عبداللہ محمد ابن شجاع سلجی سے، ان الواقدی، وہ روایت کرتے ہیں امام واقدی سے، کہ انہا کانت کذالک، کہ بیر بضاء اس ایسا ہی تھا، یعنی باغوں تک پانی پہنچنے کا راستہ ہی تھا وہ۔ ومن الحجتی فی ذلک ایضا، اور اس بارے میں یہ بھی دلیل ہے، اس بارے میں، اسی بارے میں کہ بیر بضاء میں آپ کے لیے کوئی دلیل اور کوئی استدلال نہیں ہے، اس بارے میں ایک دلیل اور پیش کر رہے ہیں جو میں نے اس کا خلاصہ آپ کو بتا دیا۔ ومن الحجتی فی ذلک ایضا، اور اس بارے میں ایک دلیل یہ بھی ہے کہ انہم قد اجمعوا ان النجاسۃ اذا وقعت فی البیر غلبت فغلبت علی طعم مائها اور ریحہ اور لونہ ان ماءہ قد فسد، کہ علماء کا اجماع اس بات پر کہ نجاست جب کنویں میں گر جائے اور اس کے پانی کے ذائقے یا بو یا رنگ پر غالب آ جائے وہ، تو اس کا پانی فاسد ہو جائے گا، ناپاک ہو جائے گا۔ وَلَيْسَ فِي حدیث بِئْرِ بُضَاعَةَ مِنْ هَذَا شَيْءٌ، اور بیر بضاء والی حدیث میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ انما فِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سئل عن بِئْرِ بضاعة، اس میں تو صرف یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بیر بضاء کے بارے میں پوچھا گیا، فقیل له انه یلقى فیها الکلاب والمخائط، تو آپ سے عرض کی گئی کہ اس میں کتے، مرے ہوئے کتے اور حیض کے کپڑے ڈال دیے جاتے ہیں۔ فقال ان الماء لا ينجسه شيء، تو حضور نے فرمایا کہ پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی ہے نا، یہ پوچھا گیا، ناپاک نہیں کرتی ہے۔ وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّ بِئْرًا لَوْ سَقَطَ فِيهَا مَا هُوَ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ لَكَانَ مُحَالًا، اور ہمیں یہ بات خوب معلوم ہے کہ کنویں میں اگر اس سے بھی کم درجے کی نجاست گر جائے، کانا محالن، تو یہ بات محال ہوگی، اللہ یتغیر ریح مائها وطعمه، تو یہ بات محال ہوگی کہ اس کے پانی کی بو اور اس کا ذائقہ تبدیل نہ ہو، یہ بات محال ہے۔ ھذا مما یعقل ویعلم، یہ بات بالکل معقول اور بالکل معلوم ہے، ٹھیک ہے۔ فلما کانا کذالک ذالک کذالک، اور جب یہ بات ایسی ہے، یعنی پانی ناپاک ہو جاتا ہے نجاست کے پڑنے سے، یہ بات بالکل معقول ہے نا، پانی فاسد ہو جاتا ہے، رنگ بو مزہ اس کا بدل جاتا ہے، یہ بات بالکل بدی معلوم اور معلوم ہے یہ بات۔ وقد احباح لهم النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اس کے پانی کو مباح قرار دیا۔ واجمعوا ان ذلک لم یکن، اور اجماع اس بات پر کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ حضور ناپاک پانی کو ان کے لیے مباح قرار دے دیں۔
واجمعوا ان ذلك لم يكن، اور اجماع اس بات پر کہ ایسا نہیں ہوگا. وقد داخل الماء التغیر من جہت من الجہات التي ذکرنا، جبکہ پانی کا اندرونی حصہ آنے والی کئی وجوہ کی وجہ سے متغیر ہو چکا ہوتا ہے نیاست کے پڑھنے سے، اس کے باوجود حضور اجازت دے دیں ایسا نہیں ہو سکتا. تو استحال عندنا واللہ عالم ان یکون سوالهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن مائها وجوابه ایاهم فی ذلك بما اجابهم کان والنجاسۃ فی البئر. تو محال ہے ہمارے نزدیک یہ بات کہ صحابہ کرام کا سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے پانی کے بارے میں، اور حضور کا ان کو جواب دینا جو جواب نے ارشاد فرمایا وہ اس وقت ہو جبکہ نجاست کنویں میں پڑی تھی، ہے نا. یہ سوال جواب اس وقت تو نہیں ہو سکتے جب نجاست کنویں میں پڑی ہو، کیونکہ اس سے پانی کا فاسد اور خراب ہو جانا بالکل بدی اور ظاہر امر ہے. تو یہ محال ہے کہ سوال ایسی کیفیت پر کیا گیا ہو. وَلَكِنَّهُ وَاللَّهُ عَالَمُ نجاست من البئر، بلکہ یہ کنویں سے نجاست نکال دینے کے بعد سوال ہوا، بلکہ یہ بات کنویں سے نجاست نکالنے کے بعد ہوئی. فسال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلک، تو اب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حل تطہروا باخراجۃ النجاست منہا، کہ کیا کنواں پاک ہو گیا اس سے نجاست نکالنے کے ذریعے. فلا ينجس ماؤها الذي يطرأها بعد ذلك، تو کیا وہ پانی جو اس کے بعد آئے گا وہ ناپاک نہیں ہوگا. وذالک موضوع اشکال، یہی چیز محل اشکال تھی صحابہ کرام کے لیے کہ چلیے نیاست نکال دی گئی، پانی چلا گیا، اب جو اس کے بعد پانی آ رہا ہے کہ یہ پانی ناپاک نہیں ہوگا. یہ چیز صحابہ کرام کو اشکال میں ڈالے ہوئے تھی. کیوں ڈالے ہوئے تھی؟ لأن حیطان البیری لم تغسل وطینها لم یخرج، اس لیے کہ کنویں کی دیواریں تو دھوئی نہیں گئیں اور نہ اس کی مٹی نکالی گئی، دو ناپاک چیزیں اب بھی کنویں میں ہیں. تو اب جو پانی بعد میں آیا یہ پاک رہے گا ناپاک؟ اس میں الجھاؤ اور اس میں اشکال تھا صحابہ کرام کو. فقال له النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان الماء لا ينجس، کہ بے شک پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے. یرید بذلک الماء الذي طرأ علیہ بعد اخراجۃ النجاست منها، اور اس سے حضور کی مراد وہ پانی تھا جو نجاست کے نکلنے کے بعد کنویں کے اندر آیا. لا ان الماء لا ينجس، یہ مراد نہیں تھا کہ پانی مطلقاً ناپاک ہوتا ہی نہیں ہے، چاہے نیاست اس میں اترا رہی ہو، نیاست نے پانی کو خراب کر دیا ہو تب بھی پانی ناپاک نہیں ہوگا، یہ مطلب نہیں تھا. لا ان الماء لا ينجس اذا خالطه النجاست، یہ مطلب نہیں تھا کہ پانی ناپاک نہیں ہوگا جب اس سے نیاست مخالطت کر جائے، مل جائے. وقد رأیناه صلی اللہ علیہ وسلم قال المؤمن لا ينجس، حالانکہ ہم نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مومن ناپاک نہیں ہوتا ہے. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مومن پر جنابت طاری ہوتا ناپاک ہو جاتا ہے. تو حضور کا یہ ارشاد اسی صورت پر محمول ہے کہ جب اس میں جنابت اس نے غسل کے ذریعے زائل کر لی اب وہ ناپاک نہیں. اسی طرح بیر بلّہ جب نیاست نکال دی گئی، پانی ختم ہو گیا، اب دوسرا پانی جو آیا وہ ناپاک نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہاں سوال اس پانی کے بارے میں جو نیاست نکلنے کے بعد آیا ہے، نہ کہ اس پانی کے بارے میں جس میں نیاست پڑی ہوئی ہے. لہذا آپ کا حدیث بیر بلّہ سے استدلال کرنا یہ درست نہیں ہے. آئے سمجھ میں؟